بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاکویز ٹی وی محمد منشا آپ کی خدمت میں آج جو عنوانات زیر گفتگو ہوں گے وہ ظاہر آزادی مارچ کا اپڈیٹ اور میاں محمد نواز شریف اور مریم کے متعلق کچھ عرض کریں گے، اور ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کا نام ہے شیخ عزیمت۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آزادی مارچ میں ظاہر نیگوشیشنز چودھریز کے ساتھ اور وہ مذاکراتی کمیٹی وغیرہ وغیرہ، ابھی تک مولانا جو ہیں وہ پرعزم ہیں۔ ان کے مطالبات یعنی وہ ریزگنیشن اور الیکشن نیا بغیر فوج کے جی تو یہ ظاہر اہل اقتدار کے لیے اور وہ جو اصل طاقتیں ہیں پیچھے، ان کے لیے تھوڑا یعنی تکلیف دہ ہے جی۔ ان پبلکلی ان کو صرف چیلنج کرنا بھی تکلیف دہ ہے ان کے لیے۔ دیکھیں نا کہ جس ملک میں پچھلے 72 سالوں میں اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی نے کبھی یہ نہ بتایا ہو کہ بادشاہ ننگا ہے، تو انہیں خاصی تکلیف ہوگی نا کہ ایک شخص ہے لاکھوں کے مجمع میں عین شہر ستم میں کھڑے ہو کر ان کی خدائی کو للکار رہا ہے، تو یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ بہرحال ایک طرف مولانا فضل الرحمان اور ان کی جمعیت علماء اسلام اور ان کے ساتھ اور بھی جو کچھ افراد یعنی لیڈران کے حساب سے اور ان کی پارٹیاں موجود ہیں، جیسے اچکزئی صاحب ہیں، یعنی وہ دام درم سخن قدم ساتھ ہیں، لیکن وہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، مثلا پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اگرچہ وہ پہلے دن سے ہی ان کے یعنی جو اٹھنے بیٹھنے کا انداز تھا وہ سبھی جانتے ہیں کہ کیا آؤٹ کم ہوگا، تو وہ بہرحال نہ ان کی کوئی ایز سچ کمٹمنٹ تھی، بے شک یعنی کوئی کچھ بھی کہے، لیکن انہوں نے ان ریزروڈ اور ان ایمبیگیوس انداز میں اس طرح کی کمٹمنٹ شو بھی نہیں کی تھی، اور ان سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ بہرحال اب تقریباً یہ بات طے ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کبھار مذاکراتی کمیٹی یا راہبر کمیٹی میں کوئی ایک آدھ بندہ ان کا نظر آ جائے، باقی جہاں تک آزادی مارچ یا دھرنا یا یہ سلسلہ ہے اس سے وہ عملی طور پر ہاتھ کھینچ چکے ہیں۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھرنا میننگ لیس ہو گیا یا انفیکٹو ہو گیا۔ دیکھیں بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور بہت ساری وہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں جو انکہی ہوتی ہیں۔ مثلا مولانا صاحب نے اس صورت میں کیا حاصل سو فار کیا، اگرچہ جب یہ کنکلوڈ ہوگا سارا معاملہ تو پھر ایک دفعہ جائزہ لیں گے، لیکن ایک وہ انٹرم بیسس پر جائزہ لیتے ہیں۔ مولانا نے دھرنے میں ایک تو لائم لائٹ ظاہر سیاست میں بڑی اہم ہے کہ تمام تر حکومتی نہ چاہنے کے باوجود وہ جو سومناتھ کے تازہ مندر میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے ظاہر لاکھ چاہا کہ مولانا کے انٹرویوز پر پابندی لگائیں وغیرہ وغیرہ، یا ان کو نہ دکھائیں یا ان کے بیانات، لیکن وہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، غالب کہتا ہے نا۔ تو میڈیا ہے، اب جب سب سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہے تو یہ بات سوشل میڈیا بھی کہے گا، مجبوراً مین میڈیا میں بھی کہیں نہ کہیں سے در آئے گی، لہذا ان کے نمائندے ہر میڈیا چینل پر اویلیبل، ہر وقت وہی مرکز گفتگو، وہی سخن آرائی کا نشانہ۔ تو اس والے سے ان کی یہ تمام تر ایفرٹ کہ لائم لائٹ جو ہے بہرحال مولانا نے چرا لی جی، ویسے چرا لی یہ تھوڑا لفظ مس انٹرپریٹ آپ نہ کریں، کہ مولانا نے لائم لائٹ جو ہے وہ لے لی۔ تو اس کے علاوہ یہ بات طے ہو گئی کہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی حقیقی مزاحمت کرنے کی صلاحیت
اور جرت رکھتا ہے اور میکنزم رکھتا ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، اور اس جماعت کا نام جمعیت علماء اسلام ہے۔ لہذا بہت سارے پرجوش کارکن جو دوسری پارٹیوں سے ہیں یا دوسروں کے خیر خواہ یا سپورٹر یا فین جو بھی آپ عنوان دیں ہیں، ان کے لیے مولانا بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہو گیا، بہت زیادہ مولانا میں دیکھیں، ایک تو انہوں نے اپنے ڈیمانڈز کو ایکسپینڈ کیا، کمپریہنسو بنایا۔ وہ جور و ستم کا جو شکار لوگ ہیں، جو منہ زور طاقتوں کے عتاب کا ڈائریکٹ نشانہ ہیں، ان کی بات بھی اپنی جو فہرست مطالبات ہے ان میں شامل کی۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک دل جیتنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا، جب ان کے سپورٹرز اپنے لیڈرز یا اپنے پسندیدہ شخصیت پر کوئی ایسی مصیبت دیکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ طاقتور منہ زوروں اور ٹھگوں کی یعنی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اور مینیپولیشن کی وجہ سے یہ آئی ہے، اور اس کے خلاف جو آواز سب سے زیادہ توانا اور سب سے زیادہ ووکل شخصیت ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، تو یقیناً ان کے جذبات مولانا کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے اور ان کے رفقا اور ان کے جماعت کے باقی جو رینک اینڈ فائل ہیں ان کے لیے بہت مثبت ہو جاتے ہیں۔ تو گویا مولانا نے اپنی لائم لائٹ بھی لی میڈیا کی، مولانا نے عوام کے دلوں میں گھر کیا، یعنی وہ لوگ جو وہ دشنام باز طاقتوں کے چاہنے والے نہیں ہیں، ان سب کے لیے، ایون یہ بھی کہ جو بظاہر لبرل ہیں، الٹرا لبرل ہیں، ان میں سے بھی کثیر تعداد ہے جو مولانا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، یعنی اب کوئی ان میں ہیزیٹیشن نہیں ہے، وہ مولانا کو آؤن کرتے ہیں، مولانا کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو گویا مولانا نے بے شک ریزگنیشن نہ بھی حاصل کیا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ریزگنیشن یعنی کوئی اچیویبل معاملہ نہیں ہونا تھا، اسپیشلی امیڈیٹلی، جبکہ جو ٹھگ ہیں وہ بھی اپنے جو ان کے یعنی پیدا کردہ کٹھ پتلیاں ان کے ساتھ ہیں، تو صورت میں امیڈیٹ تو امکان کم تھا، اسپیشلی کیونکہ مولانا تخریب کاری بھی نہیں چاہتے۔ مولانا جھگڑا یعنی دو بدو اپنے جو ان کے فینز ہیں، حتی الامکان ان کی کوشش ہے کہ پرامن انداز میں معاملات ہوں، نہ کوئی پراپرٹی کا نقصان ہو، نہ کوئی جانی نقصان ہو، تو کیونکہ دونوں طرف بہرحال پاکستانی ہے اور پاکستان ہی ایٹ سٹیک ہے ایک سینس میں۔ تو اس حوالے سے مولانا نے یہ سب چیزیں حاصل کی، مولانا نے مقبولیت پائی، لائم لائٹ لی، مولانا نے اپنی سیاست، اپنی سیادت اور اپنی لیڈرشپ کو منوایا۔ اب بے شک وہ ہاتھ اٹھا لیں، لیکن دوسری طرف مولانا نے ان کے جو مزاحمتی کردار ہے، جو کہ بالکل مولانا کے مزاحمتی کردار کے مقابلے میں نیگلیجبل ہے، یعنی عزم اور عظیمت اور مزاحمت کے لیول کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی اپنے آپ کو منوا لیا۔ اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوگا، پہلے کے مقابلے میں مولانا کی پارٹی کے ٹکٹ کی ویلیو کہیں زیادہ ہو جائے گی، لہذا وہ اگر یعنی آئندہ بھی یہ مومنٹم اور پیس برقرار رکھیں تو وہ بڑی میجر پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کی جس لیول کی وائڈر ایکسیپٹنس ہے، باقی جو اپوزیشن کی شخصیات ہیں اپنی پارٹی کے فریم ورک سے آؤٹ ان کی یہ نہیں ہے۔ تو لہذا مولانا نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مولانا نے گویا دھرنا کی سیاست کو پرفیکٹ کر دیا ہے، اتمام کے لیول پر لے گئے ہیں۔ اب یہ خاتم الدھرنا ہے، اس کے بعد دھرنا اگر دینا ہوگا تو پھر بھی مولانا ہی دیں گے، جمعیت ہی دے گی، کسی اور میں اتنی سخت، اتنا ڈسپلن، اتنی تنظیمی صلاحیت اور اتنا جرأت رندانہ نہیں ہے کہ وہ جو سومناتھ کے تازہ بھگوان ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار سکیں۔ لہذا مولانا نے بہت کچھ حاصل کیا ہے،
لیکن اس کے لیے سمجھنے کے لیے تھوڑا یعنی گہرائی میں جانا پڑتا ہے. لہذا یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً ہم سمجھتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے جس طرح کی ان سے توقع ہونی چاہیے تھی کہ اس طرح کی مزاحمت نہیں کی. لیکن دیکھیں، وہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ این کار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر. این کار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر، صد بندہ ساحل مست یک بندہ دریا مست. دیکھیں، میں کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھا ہوں، کسی طاقتور کے نشانہ ستم کا شکار نہیں ہوں، تو میرے لیے کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھ کے اس قسم کی عظیمت کی باتیں کرنا یقیناً بہت آسان ہے. لیکن جو دریا میں اترے ہوئے ہیں نا، اصل دریا کے ٹیسٹ کو اور اس کے میکانزم کو اور اس کی گہرائی کو اور اس کی پہنائی کو وہی جانتے ہیں. اس لیے تو اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ یعنی صد بندہ ساحل مست، کہ 100 بندے اگر ساحل پر کھڑے ہوں اور ایک بندہ دریا میں ہو، تو وہ دریا میں جو ڈوبا ہوا شخص ہے، جو اس کی موجوں سے کھیل رہا ہے، اس کا ادراک اور اس کا جو فہم ہے دریا کے متعلق، وہ کہیں بڑھ کے ہے بے شمار لوگ جو ساحل پر کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں. لہٰذا یہ کوئی فلاسفر والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں سے جن کا تعلق ہے، جیسے یعنی دامان کلیمی گیر کے جن کا خدا سے ناتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک میٹافر کے طور پر استعمال کیا یہاں پر شعر میں، کہ جو یعنی عقل و خرد کی بات ہے، اس سے ہٹ کے جو خدا رسیدہ لوگ ہیں ان کی راہ پر چلیں تو کام چلے گا، یا ان کی مدد لیں، ان کی صحبت، ان کا سارا سلسلہ، تو پھر یہ معاملات بنتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بے شک یہ ہو کہ شہباز شریف نے اتنی عظیمت نہیں دکھائی، اتنی مزاحمت نہیں دکھائی، یا اس طرح کے باقی بھی کوئی کردار کسی بھی پارٹی میں ہوں. دیکھیں، اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ میں عرض کرتا ہوں کہ عوام کا مزاج عموماً تھوڑا وزود رنج ہوتے ہیں جی، کہ جلدی جلدی برانگیختہ ہو جاتے ہیں اور جلدی ہی فریفتہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ یعنی جتنی مزاحمت ہو چکی ہے نون لیگ کی طرف سے بھی، میاں صاحب کی طرف سے، مریم نواز کی طرف سے، وہ بھی یعنی نایاب ہے، انکا ہے اور ہائیلی اپریشیبل ہے. اس لیے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں. وہ دیکھیں حقیقی ایک صحت کے بحران سے دوچار ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت عطا فرمائے اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہوں. تو پھر مزاحمت بھی ہوگی، مزاحمت کار بھی ہوں گے. یہ میدان کارزار ایک دن کا نہیں ہے، یہ لائف لانگ ہے. لہذا ان کی یعنی مزاحمت جو ہے نا، آپ کو بعض لوگوں کو لگے گی کہ شاید اس میں ریٹریٹ آئی ہے. ریٹریٹ بھی الٹیمیٹلی ایک اسٹریٹجی ہی کا حصہ ہے جب تک یہ عزم برقرار ہے. لہذا آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کو ضمانت ہونے کے باوجود ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں کہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے. اسی وجہ سے میاں صاحب نے ایک دن اپنا سٹے جو ہے سروسز ہاسپٹل میں ایکسٹینڈ کیا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی شریف میڈیکل سٹی میں جائیں. تو بظاہر یعنی جو یہ شگوفے وغیرہ چھوڑے گئے تھے بیرون ملک، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی یعنی جان ہے اس میں، اس لیے کہ مریم نواز کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے. میاں صاحب کے باقی یعنی 8 ہفتوں میں 6 یا 7 ہفتے رہ گئے. تو اس میں یہ ارینجمنٹس یا یہ معاملات کلیریفائی ہونے خاصا مشکل ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. ہمیں یعنی میں اگر ذاتی اپنی اپینین یا خواہش کا اظہار کروں تو بالکل میں چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے کہ کسی سانحہ سے پھر ان کو، اس کے خاندان کو، ان کو نہ گزرنا پڑے، ان کے رشتہ داروں کو. اور ایک دفعہ وہ سٹیبل ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ میدان بھی ہوگا اور میدان کارزار بھی ہوگا، تو پھر انشاءاللہ معاملات ہوں گے. تو بہرحال ابھی
یعنی مریم کی طرف سے کوئی ٹویٹ، کوئی ایکشن ریئیکشن وغیرہ کا سلسلہ نہیں آیا، یقیناً وہ جب پوری آزاد ہوں گی تو امید ہے کہ پھر وہ اپنے جو فینز ہیں ان کو گرمائیں گی۔ تو بہرحال اب وہ جو آپ کی خدمت میں ایک تازہ نظم ہے شیخ عظیمت، وہ پیش کرتا ہوں کہ جرت ایک مولوی کی اور بانک پن دیکھ، جرت ایک مولوی کی اور بانک پن دیکھ، ہے شہر ستم میں وہ مورچہ زن دیکھ، جرت ایک مولوی کی اور بانک پن دیکھ، ہے شہر ستم میں وہ مورچہ زن دیکھ، تازہ سومنات کے اسنام لرزاں و ترساں، تازہ سومنات کے اسنام لرزاں و ترساں، در صنم خانہ گرجتا وہ بت شکن دیکھ، جرت ایک مولوی کی اور بانک پن دیکھ، ہے شہر ستم میں وہ مورچہ زن دیکھ، تازہ سومنات کے اسنام لرزاں و ترساں، در صنم خانہ گرجتا وہ بت شکن دیکھ۔ یعنی یہ جو بھگوان بنے بیٹھے ہیں نا پنڈی کے سومنات میں، ان کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے جی، یہ ویسے ہی نہیں گرفت اور یہ زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور لوگ نیگوشیشنز وغیرہ اور وہ جو غلاظت بھری زبانیں ہر وقت کھلتی تھیں ان کو لگام دی گئی ہے۔ یہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے نا جی، اور راز یہی ہے کہ مولانا کی جرت انکار اور للکار ہے۔ تو جرت ایک مولوی کی اور بانک پن دیکھ، ہے شہر ستم میں وہ مورچہ زن دیکھ، تازہ سومنات کے اسنام لرزاں و ترساں، در صنم خانہ گرجتا وہ بت شکن دیکھ، فقط رضائے کردگار کے خواہاں ہیں یہ، فقط رضائے کردگار کے خواہاں ہیں یہ، صدائے تکبیر سے مست یہ مومن دیکھ، فقط رضائے کردگار کے خواہاں ہیں یہ، صدائے تکبیر سے مست یہ مومن دیکھ، اور سعادت جو چاہے جسے خدا دیتا ہے، سعادت جو چاہے جسے خدا دیتا ہے، جبر سے پنجہ آزمائی میں یہ مگن دیکھ، سعادت جو چاہے جسے خدا دیتا ہے، جبر سے پنجہ آزمائی میں یہ مگن دیکھ۔ یعنی دیکھ لیں بارش وغیرہ بھی ہے، مشکلات ہیں بلا شبہ، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ جو زیادہ تر مارچرز ہیں وہ مطلب نسبتاً غریب لوگ ہیں، اس لیے تو صدق و صفا ہے ان میں۔ جو امیر لوگ ہیں وہ تو انہوں نے تو دھرنے چ نچن تے جی کر رہا ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو فقط رضائے کردگار کے خواہاں ہیں یہ، صدائے تکبیر سے مست یہ مومن دیکھ، اور سعادت جو چاہے جسے خدا دیتا ہے، جبر سے پنجہ آزمائی میں یہ مگن دیکھ، اور منہ زوروں کی سانس پھول گئی کیسے، منہ زوروں کی سانس پھول گئی کیسے، زہریلے ناگوں کا بے اثر ہوتا پھن دیکھ، منہ زوروں کی سانس پھول گئی کیسے، زہریلے ناگوں کا بے اثر ہوتا پھن دیکھ، ادھر مزاحمت کی اداکاری کا کھلتا بھرم، ادھر مزاحمت کی اداکاری کا کھلتا بھرم، ادھر پیکران عظیمت کا یہ جو بن دیکھ، کہ ادھر مزاحمت کی اداکاری کا کھلتا بھرم، ادھر پیکران عظیمت کا یہ جو بن دیکھ، یہ ہے اعجاز للکار اس امام سیاست کا، یہ ہے اعجاز للکار اس امام سیاست کا، ٹوٹتی زنجیروں کی وہ چھن چھن دیکھ، یہ ہے اعجاز للکار، یہ ہے اعجاز للکار اس امام سیاست کا، ٹوٹتی زنجیروں کی وہ چھن چھن دیکھ۔ دیکھیں نا زنجیریں وہ کفل کھلنے شروع ہو گیا، ہاں جی، یہ اعجاز ہے کسی چیز کا، اور یہ اعجاز للکار ہے اس امام سیاست کا، جس کے سر پر پگڑی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے، کہ یہ ہے اعجاز للکار اس امام سیاست کا، ٹوٹتی زنجیروں کی وہ چھن چھن دیکھ، تو کہ غلامی صدا قسمت میں نہیں لکھا، تو کہ غلامی
صدا قسمت میں نہیں لکھا، دھیرے دھیرے آزاد ہوتا میرا وطن دیکھ۔ تو کہ غلامی صدا قسمت میں نہیں لکھا، دھیرے دھیرے آزاد ہوتا میرا وطن دیکھ۔ جرت ایک مولوی کی اور بانک پن دیکھ، ہے شہر ستم میں وہ مورچہ زن دیکھ۔ تازہ سومنات کے اسنام لرزاں و ترساں، در صنم خانہ گرجتا وہ بت شکن دیکھ۔ فقط رضائے کردگار کے خواہاں ہیں یہ، صدائے تکبیر سے مست یہ مومن دیکھ۔ اور سعادت جو چاہے جسے خدا دیتا ہے، جبر سے پنجہ آزمائی میں یہ مگن دیکھ۔ منہ زوروں کی سانس پھول گئی کیسے، زہریلے ناگوں کا بے اثر ہوتا پھن دیکھ۔ ادھر مزاحمت کی اداکاری کا کھلتا بھرم، ادھر پیکران عظیمت کا یہ جو بن دیکھ۔ اور ادھر مزاحمت کی اداکاری کا کھلتا بھرم، ادھر پیکران عظیمت کا یہ جو بن دیکھ۔ یہ ہے اعجاز للکار اس امام سیاست کا، یہ ہے اعجاز للکار اس امام سیاست کا۔ ٹوٹتی زنجیروں کی وہ چھن چھن دیکھ، اور تو کہ غلامی صدا قسمت میں نہیں لکھا، دھیرے دھیرے آزاد ہوتا میرا وطن دیکھ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔